ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، کیا شاندار آیت قرآنی ہے۔ اب ذرا اس آیت کی خوبصورتی پر توجہ کیجئے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا درود شریف کی آیت مدنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر و منزلت بتا رہا ہے، جو ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا کے فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ ملائکہ مقربین میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرتا ہے، اور یہ کہ فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیجتے ہیں، اور پھر زمین والوں سے حکم دیا گیا کہ وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات و سلام بھیجیں تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جمع ہو جائے۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کتنا خوبصورت اب سمجھ آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ الفاقہانی کے حوالے سے فرمایا کہ آیت میں، ہمیں یہ آیت سنی نا، اس میں صیغہ لایا گیا یصلون، ذرا سمجھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیجا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، نبی پاک کی شان کتنی اعلیٰ، کتنی عرفہ ہے کہ مسلسل آپ پر درود و سلام کے گجرے گویا فرشتے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بات علماء نے بڑی پیاری کہی، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ عز و جل کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں کا درود بھیجنے کا انداز اور ہے، اور مومنوں کے درود بھیجنے کا انداز اور ہے۔ اللہ عز و جل تو خود رحمت نازل فرمانے والا ہے، گویا وہ نبی پاک پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود و سلام بھیج۔ سبحان اللہ، مسلسل درودوں کی برسات ہو رہی ہے، اور یہی تو رحمتوں کی برسات ہے۔ اب ذرا سنیے گا میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مذکورہ آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں کتنے۔ سبحان اللہ، رب خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ترجمہ، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ Nobody knows about that، کہ کتنے لشکر ہیں، کوانٹٹی کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ملائکہ کی تعداد کتنی ہے، اینجلز فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان تمام فرشتوں کی تعداد پر غور کریں تو اللہ عز و جل نے ان تمام فرشتوں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف کیا ہوا ہے۔ یہ سب ہر وقت سبحان اللہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی ہزاروں اقسام ہیں، جی ہاں، تھاؤزنڈز کیٹیگریز ہیں۔ چند میں آپ کو کیٹیگریز، چند اقسام بیان کرتا ہوں جو احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہے۔ مثال کے طور پہ ملائکہ مقربین، نمبر 2 حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، نمبر 3 ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، نمبر 4 جنت کے پہرے دار، نمبر 5 دوزخ کے داروغے، نمبر 6 انسانوں کی حفاظت کرنے والے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 7 پہاڑوں پر معمول فرشتے، نمبر 8 بادلوں پر معمول فرشتے، نمبر 9 بارشوں پر معمول فرشتے، نمبر 10 پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے کے کام پر معمول فرشتے، نمبر 11 جسموں میں روح پھونکنے والے فرشتے، نمبر 12 نباتات اگانے والے فرشتے، نمبر 13 ہواؤں کو چلانے والے، نمبر 14 بادلوں کو چلانے والے فرشتے،
اللہ اکبر. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے، نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو لکھنے والے فرشتے، نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے، نماز کے منتظرین کے لیے دعا کرنے والے فرشتے. لک ایٹ دا کیٹیگریز، کتنی اقسام ہیں اور یہ اس کی تعداد کتنی ہے. اللہ اکبر. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے، ساتوں آسمانوں میں ایک قدم، ایک بالشت اور ہتھیلی کے مقدار کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجود میں نہ ہو. یعنی ایک ایک انچ ساتوں آسمانوں پر فرشتے موجود ہیں. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے فرمان پر غور کریں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. کتنے فرشتے ہیں، شاید ہمارے کیلکولیٹرز ہمارا حساب کتاب جواب دے جائے. جی ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبان ذکر مصطفیٰ سے تر رہتی ہے. درود شریف پڑھنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت ایک اہم بات ذہن نشین کرنی ہے کہ اس وقت ادب اور تعظیم کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. چنانچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خود کرنے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی اور شخص کے سے سننے کے وقت بھی مومن پر ادب کرنا واجب ہے کہ وہ خشوع و خضوع کا اظہار کرے، اپنی حرکات سے رک جائے اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیبت و جلال کو مد نظر رکھے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں، اور اس طرح ادب کرے جیسے اللہ عز و جل نے ہمیں ادب سکھایا ہے. اور یہی ادب والا انداز سلف و صالحین کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.